بسم اللہ وصلاۃ علی رسول اللہ۔ کراچی کے مفتی صاحب ہیں جن کا نام مفتی کامران شہزاد ہے، وہ اپنے یوٹیوب چینل بھی اسی نام سے ہے، تو انہوں نے اپنا نام بھی ہے اور اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو ہی میں نے ان کی گفتگو سنی تو مجھے تو کہیں دور دور پر بھی ان کی آنکھ کوئی بھی مفتی والی چیز تو نظر نہیں آئی۔ انہوں نے ایک ٹائٹل تھمبنیل لگایا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، پھر انہوں نے کچھ فوٹو بھی لگائے اور جس سے یہ تاثر دیا کہ اس کلپ کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جو ہی ہم نے وہ کلپ ان کا دیکھا سنا تو اس کے اندر تو ہمیں کچھ بھی چیز نظر نہیں آئی کہ انہوں نے اس کے اندر کیا چیز بیان کی ہے، لیکن کچھ چیزیں ضرور ایسی تھیں جو قابل غور تھیں اور قابل اعتراض ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں فقط مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے شروع میں ہی یہ بات کہی کہ دعا عبادت ہے، تو لہٰذا آپ کسی کو پکارتے ہیں تو یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں دعا، پکارنا۔ تو قرآن میں تو دعا جو ہے پکارنا یہ تدعونا کے معنی میں ہے، یعنی کہ عبادت کے معنی میں ہے۔ دیکھیں اب یہ مفتی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں مفتی ہوں، اور کہتے ہیں اس انداز کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو میں نے تحقیق کی ہے اس سے کسی نے تحقیق ہی نہیں کی ہے، کیونکہ بڑے بڑے مفتیان کرام کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور خود کیا ہے کہتے ہیں دعا یہ لفظ جو ہے اس کا معنی عبادت کے لیے ہوتا ہے، جبکہ یہ میرے پاس قرآن ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیا قرآن کے اندر لفظ دعا عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے یا کسی اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ پاک کی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان تین قسم کی دعاؤں پر لفظ دعا کے جو معنی ہیں تین، ان پر میں قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، اور آپ خود ہی اس کی وضاحت کر دیں کہ آپ کا نظریہ کس قدر باطل ہے۔ اب دیکھیں سورہ یوسف آیت نمبر 108، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ۔ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں یہاں پر جو دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ عبادت کے لیے ہے؟ اگر عبادت کے لیے ہے تو پھر حکم لگائیں، حضرت یوسف علیہ السلام پر حکم لگائیں، کیا حکم لگے گا؟ اسی طرح ایک آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے، یہ اختصاروں میں بیان کر رہا ہوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے رب کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ تو یہاں پر لفظ دعا استعمال کیا گیا، لیکن دعا کا جو ترجمہ، دعا کا جو مطلب ہے وہ بلانا ہے، پوجا کرنا نہیں ہے یا عبادت کرنا نہیں ہے۔ اگر عبادت کرنا ہے تو پھر یہاں پر آپ حکم لگا دیں، کیا حکم لگے گا؟ کہ اللہ کے علاوہ جو جس کی پوجا کرتا ہے، بلاتا ہے، پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ تو باہر ہے۔ تو مجھ صاحب حکم لگائیے ذرا۔ اس طرح سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33، اس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہاں پر بھی دعا کا لفظ آیا، دعا کا لفظ آیا، لیکن اس کا مطلب عبادت نہیں ہے۔ تو جہاں پر بھی لفظ دعا ہے تو اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا مطلب عبادت ہی ہو۔ تو دعا کے لیے تین معنی آتے ہیں، ایک ہے بلانا، دوسرا التجا، تیسری عبادت۔ اگر کسی نے پکارا بطور عبادت کسی کو تو وہ مشرک بنے گا، کسی نے کسی سے دعا کی اس حیثیت سے کہ یہ معبود برحق ہے، وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن مطلقاً کسی کو پکارنا، بلانا، اس سے استعانت چاہنا، اس سے مدد مانگنا، اس سے اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کرنا اور حاجت روائی اس سے حاصل کرنا، یہ بالکل درست عقیدہ ہے۔ اس طرح نمبر 2 پر آئیے، دعا بمعنی التجا، قرآن میں یہ دعا کا معنی التجا کے اعتبار سے بھی آیا ہے، مطلب کہ پکارنا، جیسے سورہ مومن آیت نمبر 60 ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ یہاں پر بھی دیکھیں دعا کا لفظ آیا ہے لیکن دعا کا معنی عبادت نہیں ہے۔ اس طرح هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، یہ بھی ہے لیکن یہاں پر بھی دعا کا مطلب عبادت نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، سورہ زمر آیت نمبر 8۔ یہ اب قرآن کے اندر آیات میں نے 6 آیات پڑھی ہیں جس میں سے ایک کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا کا مطلب عبادت ہو۔ تو مفتی صاحب تو کہتے ہیں کہ دعا کا مطلب عبادت ہوتا ہے، تو عبادت تو کسی غیر خدا کی تو شرک ہوتی ہے، تو پھر وہ اوصاف اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، لہٰذا جو وہ اوصاف شامل ہو جائیں گے، عالم غیب کے اوصاف شامل ہو جائیں گے، تو لہٰذا آپ نے تو ایک نیا خدا کر لیا ہے۔ تو مجھ سے ذرا آپ تحقیق کر کے
یوٹیوب پر بیٹھا کریں۔ آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتا ہوں جن کے اندر دعا بمعنی عبادت قرار دیا گیا ہے، کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 56 ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ یہاں پر دعا بمعنی عبادت استعمال ہوا ہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، سورہ انعام آیت نمبر 71۔ یہاں پر بھی دعا عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور سورہ مومنین کی آیت نمبر 117، ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، یہاں پر دعا بمعنی عبادت کے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 9 آیات پڑھی ہیں، جن میں سے 6 آیات وہ ہیں کہ جن کے اندر دعا کا معنی عبادت نہیں ہے، 3 آیات وہ پڑھی ہیں جن کے اندر دعا کا معنی عبادت ہے۔ تو تینوں قسموں کی 3 میں نے آیات پڑھی ہیں، ورنہ ہر قسم کے اندر تقریباً 10 12 مختلف صورتوں کے اندر دعا استعمال ہوا ہے، لیکن عبادت استعمال نہیں ہوا۔ اور جہاں پر عبادت استعمال ہوا ہے تو وہاں پر ہم مانتے ہیں اس چیز کو، اس کا انکاری تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 9 آیات پڑھی، جن میں سے 6 آیات کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے کہ دعا کا معنی عبادت ہرگز نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں جو بھی دعا ہے وہ تو عبادت ہے، لفظ دعا کہہ رہے ہیں، وہ والی دعا نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو ایک عبادت ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں دعا، پکارنا کسی کو، بلانا کسی کو، یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور عربی میں اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور دعا جو ہے وہ فقط اللہ سے کی جاتی ہے۔ تو آپ کسی کو ذرا بلائیں، آئیں جی ادھر آئیں، ذرا ادھر آئیں، تو کیا یہ بھی پھر دعا کے معنی میں نہیں ہوگا؟ کیا پھر یہ ناجائز نہیں ہوگا؟ کیا پھر یہ اس پر حکم ہے؟ کون سا حکم لگے گا اس کے اوپر؟ آپ بھی اس کی وضاحت کر دیں۔ تو ہم کہتے ہیں مفتی صاحب آپ عوام کو گمراہ نہ کریں اور خود بھی گمراہ نہ ہوں، اور اگر آپ یوٹیوب پر آتے ہیں تو ذرا تحقیق کر کے آیا کریں، اس طرح ویسے آگے پیچھے باتیں نہ کیا کریں تاکہ عوام کے اندر اس طرح کی باتیں نہ ہو۔ تو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لفظ دعا کسی کو پکارنا، اللہ کو پکارنا یا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، یہ جائز ہے اس اعتبار سے کہ اس کو خدا نہ مانا جائے، اس کو اللہ کا نبی مانا جائے، اللہ کا ولی مانا جائے، اور جس چیز کا اس سے مطالبہ کیا جائے یہ کہا جائے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، ہماری یہ مشکل حل فرمائیں۔ تو یہ درست طریقہ ہے، یا اس کو بلایا بھی جائے، پکارا بھی جائے، لیکن پکارا اس انداز کے ساتھ جائے، اس کو مستقل بالذات نہ مانا جائے۔ اگر کوئی مستقل بالذات مانے گا وہ اہل سنت کے عقیدے پر ہرگز نہیں ہے۔ اہل سنت کسی کو بھی خدا کے علاوہ پکارتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں، وہ مستقل بالذات نہیں مانتے۔ جب مستقل بالذات نہیں مانتے تو قرآن کے اندر تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر جو بندہ کسی کو مستقل بالذات نہ مانے اور پھر بھی قرآن اس پر حکم لگائے تو یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر ہے اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی درست ہے، اللہ کے کسی نبی سے مدد مانگنا، کسی ولی سے، صحابی سے، آئمہ سے یہ مدد مانگنا، حاصل کرنا درست عقیدہ ہے، اور قرآن اس چیز کا اثبات ہے، قرآن کے اندر اس چیز کی ممانعت ہرگز نہیں ہے۔